اچھا ذرا یہ سوچئے، اگر ہمیں بالکل شروع سے ایک نیا ملک بنانا ہو، ایک نیا معاشرہ، تو کیا سب کو بس برابر مانا جائے گا؟ یا پھر مطلب ہر ایک کی اپنی جو قدرتی صلاحیت ہے، جو سمجھ ہے، اس کی بنیاد پر طے ہوگا کہ معاشرے میں اس کا رول کیا ہے؟ یہ سوال تو سیدھا ہمیں افلاطون کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ کوئی 2500 سال پہلے یہی تو سوچ رہا تھا کہ ایک بہترین، ایک مثالی ریاست کیسی ہونی چاہیے۔ اچھا، جی، اس کے نزدیک نا اصل انصاف یہی تھا کہ معاشرے میں ہر فرد، ہر طبقہ وہ بس وہی کام کرے جس کے لیے وہ سب سے ٹھیک ہے۔ مطلب اپنی ذمہ داری نبھائے۔ ہاں، اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھائے اور دوسرے کے کام میں دخل نہ دے۔ تو آج ہم افلاطون کی اسی مثالی ریاست کے تصور کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں، خاص طور پر یہ جو طبقاتی تقسیم تھی اور انصاف کا نظریہ، یہ آج بھی کتنا اہم ہے؟ بالکل، دیکھیں افلاطون نے کہا کہ ایک اچھی ریاست میں نا بنیادی طور پر 3 طرح کے لوگ ہونے چاہیے۔ 3 طرح کے؟ کون کون سے؟ سب سے اوپر وہ جنہیں اس نے کہا فلسفی بادشاہ، یعنی فلسفر کنگز۔ فلسفی بادشاہ؟ ہاں، وہ لوگ جو عقل میں، سمجھداری میں، علم میں سب سے آگے ہوں۔ ریاست چلانے کا کام ان کا ہے۔ یعنی حکمرانی صرف سب سے زیادہ ذہین اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے؟ یہ تو آج کی جمہوریت سے بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ ہاں، افلاطون کے لیے جمہوریت کوئی بہت اچھا نظام نہیں تھا۔ خیر، ان فلسفی بادشاہوں کے بعد دوسرا طبقہ تھا محافظوں کا۔ محافظ یعنی فوجی، سپاہی؟ جی بالکل، سولجرز، گارڈینز۔ ان کا کام تھا ریاست کی حفاظت کرنا، سرحدیں دیکھنا، ملک کے اندر امن رکھنا۔ ان کی ٹریننگ میں جسمانی محنت، بہادری، ان چیزوں پر زور تھا۔ ٹھیک، اور تیسرا طبقہ؟ تیسرا اور سب سے بڑا طبقہ وہ تھا پیداواری طبقہ، یعنی کسان، کاریگر، تاجر، مزدور۔ اچھا، وہ سب لوگ جو روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کھانا پینا، کپڑے، گھر۔ بالکل، جو معاشی پہیہ چلاتے ہیں، ان کی تربیت اپنے اپنے ہنر، اپنے کام پر ہوتی تھی۔ یعنی ہر طبقے کا اپنا کام، اپنی ٹریننگ، اپنی ذمہ داری، صاف تقسیم۔ لیکن افلاطون تو اس سے بھی آگے گیا تھا نا، تعلیم و تربیت اور وہ بچوں کی پرورش والی بات، وہ تو کافی عجیب تھی۔ جی ہاں، اور وہیں اس کے نظریات بہت متنازع ہو جاتے ہیں۔ کنٹروورشل۔ اس نے یہ تجویز دی تھی کہ جو حکمران طبقہ ہے اور محافظ طبقہ، ان کے بچوں کو ریاست اکٹھا پالے گی۔ اکٹھا پالے گی؟ مطلب ریاستی نرسریوں میں ماں باپ سے الگ؟ جی، والدین سے الگ۔ لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو بالکل فیملی کے آئیڈیا کے خلاف ہے۔ دیکھیں، افلاطون کا مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کی جو پہلی وفاداری ہو نا، وہ صرف اور صرف ریاست سے ہو، اپنے خاندان یا طبقے سے نہیں۔ اچھا، وہ اس طرح خاندانی اثر و رسوخ، وہ اقربا پروری اور طبقوں کی بنیاد پر جو گروپ بن جاتے ہیں، انہیں ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ صرف قابلیت آگے بڑھے۔ اور حکمران طبقہ ذاتی فائدے سے اوپر اٹھ کر ریاست کا سوچے۔ بالکل، یہی اس کی سوچ تھی۔ یہ سننے میں تو ایک لحاظ سے ٹھیک لگتا ہے کہ وفاداری ریاست سے ہو، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ اور کیا ایسا سسٹم جہاں زندگی کے ہر معاملے میں ریاست کا اتنا سخت کنٹرول ہو، وہ انصاف کہلائے گا؟ کہیں یہ ایک طرح کی عقل والوں کی آمریت تو نہیں بن جائے گی؟ یہ بالکل صحیح سوالات ہیں، اور آج کل افلاطون پر یہی بڑی تنقید ہوتی ہے کہ اس کا جو نظام ہے وہ فرد کی آزادی کو دباتا ہے، اور شاید عملی طور پر ممکن بھی نہیں۔ اگرچہ یہ خیال کہ قابلیت کی بنیاد پر رول ملے یہ اچھا لگتا ہے، لیکن اتنی سختی سے طبقوں میں بانٹ دینا اور ریاست کا اتنا کنٹرول، یہ جمہوریت اور انفرادی حقوق کے آج کل کے خیالات سے ٹکراتا ہے۔ کیا آج کی دنیا میں ہمیں افلاطون کے ان خیالات کی کوئی جھلک نظر آتی ہے کہیں پر؟ کچھ حد تک شاید۔ آپ دیکھیں، جیسے کچھ ملکوں میں فوج کا بہت مضبوط کردار ہوتا ہے، یا وہ ٹیکنوکراٹس کی حکومت کا آئیڈیا، یعنی ماہرین حکومت چلائیں۔ صحیح۔ یا پھر یہ جو تعلیم اور قابلیت کو سماجی ترقی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، ان سب میں کہیں نہ کہیں افلاطون کی سوچ کی گونج ہے شاید۔ مگر افلاطون کا پورا نقشہ وہ تو ان سب سے کہیں زیادہ منظم اور سخت تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ افلاطون کے لیے انصاف کا مطلب برابری نہیں تھا، بلکہ توازن تھا، صحیح ترتیب تھی۔ جی، توازن اور ترتیب۔ ریاست جیسے ایک جسم ہے، دماغ یعنی فلسفی حکمران، بازو یعنی محافظ، اور باقی اعضاء یعنی پیداواری طبقہ۔ جب ہر حصہ اپنا کام ٹھیک کرے گا
تبھی پورا جسم یعنی ریاست وہ صحت مند اور منصفانہ ہوگی۔ بالکل، ہر چیز، ہر عنصر اپنی فطری صلاحیت کے مطابق اپنی صحیح جگہ پر ہو، اپنا کردار ادا کرے۔ یہی افلاطون کے نزدیک عدل تھا۔ یہ سب سن کر لگتا ہے کہ افلاطون کی ریاست میں ہر چیز کتنی منظم ہے، کتنی مکمل، اور شاید کچھ زیادہ ہی کنٹرولڈ بھی ہے نا، خاص طور پہ یہ فلسفی بادشاہ والا خیال۔ وہ تو مرکزی خیال ہے۔ تو اگلی بار ہم خاص طور پر اسی فلسفی بادشاہ کے کردار پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں، جسے افلاطون نے پوری ریاست کا دماغ کہا، سب سے اہم ستون۔ یہ واقعی کون لوگ تھے؟ ان کی تربیت کیسے ہونی تھی؟ جی ضرور، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔